ویڈیو آن سرکار کی آمد سرکار کی آمد زور سے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منتار کی آمد لب جھوم کے بولو ذرا زور سے بولو سامعین جیوکار وزیر تعلیم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر محمد مطلوب انقلابی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور نعروں سے ان کا استقبال کیجئے گا. میں نعرہ لگاؤں گا, آپ نے جواب دینا ہے مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً بھرپور نعروں سے مہمان خصوصی کا استقبال کیجئے گا. اہلاً و سہلاً 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 بھرپور نعروں سے جواب دیجئے گا. اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً. دیگر معززین سے گزارش ہے کہ وہ ڈال تشریف لے جائے. مہمان خصوصی عزت مآب وزیر تعلیم محمد مطلوب انقلابی صاحب سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. دیگر مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے جائیں. تک یہ چل رہا ہے نا, تشریف فرمائیے تاکہ اس پروگرام کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. یہ چیک کرنے اس ٹائم میں بندہ چارج کری تھا. نہیں سر, لیٹ ہوئی گئے ہم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین جیوکار, آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی وزیر تعلیم آزاد جموں و کشمیر عزت مآب محمد مطلوب انقلابی صاحب ہیں اور اس خوبصورت تقریب کی صدارت گورنمنٹ ہائی اسکول کھجٹا کے صدر معلم محمد فرید راجوری صاحب فرمائیں گے. میں جناب صدر تقریب کی اجازت سے اس تقریب کا آغاز کروں گا. اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے
مکلم امجد حسین سٹیج پر آئیں گے اور اس کا آغاز قرآن پاک سے کیا جائے گا۔ مکلم امجد حسین قرآن مجید کی تلاوت سے اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله سبحان الله آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان الله وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان الله صدق الله العظيم. جزاك الله.
جزاک اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. رب کائنات کی ہم کو ثنا کے بعد امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے سید حیدر علی اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں. سید حیدر علی امام الانبیاء کے حضور گلائے عقیدت پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا محبوب اللہ. بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے. اجڑی دنیا کی آقا نے آباد کی، اجڑی دنیا کی آقا نے آباد کی. ہر طرف دوم ان کے ہے میلاد کی، ہر طرف دوم ان کے ہے میلاد کی. سرور انبیاء مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے. جن کا جشن عرش پر منایا گیا، جن کا جشن عرش پر منایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا. ہاں وہی دلربا وہی دلربا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے. اپنا مایوس ہوگا سوالی گئی، اب نہ مایوس ہوگا سوالی کوئی. آج ناصر نہ لوٹے گا حالی کوئی، آج ناصر نہ لوٹے گا حالی کوئی. مسکرائے گدا مسکرائے گدا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے. بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ
مصطفیٰ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب صدر جی وقار اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کی کارروائی کو اپنی منطقی انجام کی طرف لے جانا چاہوں میں سب سے پہلے وزیر تعلیم عزت مآب محمد مطلوب انقلابی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، ہماری اس تقریب کو رونق بخشی، ہمارا مان رکھا اور ہماری عزت افزائی فرمائی۔ میں یہاں موجود چودھری محمد فاضل زرگر صاحب، چودھری عارف محمود کتاریہ صاحب، چیئرمین زکوٰۃ کونسل تحصیل کھوڑچا، PRO2 وزیر تعلیم صاحب، کوآرڈینیٹرز ٹو پرائم منسٹر، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے میرے دوست اور بھائی، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شیخ طارق محمود صاحب، مشتاق احمد کتاریہ صاحب اور دیگر صدر معلمین، اساتذہ کرام اور مہمان گرامی کا اسٹیج کی جانب سے، اپنے صدر معلم کی جانب سے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا مان رکھا، تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ نعت رسول مقبول کے بعد حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدر علی اور ہم نوا کلام اقبال پیش کریں گے۔ حیدر علی اور ہم نوا کلام اقبال پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ و فصال، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داں ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند،
مغمان ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਅਸਲ ਵੀ ਸਾਫੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ یہ نغمہ فصل گلول لقا نہیں پابند ਸਾਫੀ ਡੈਕ ਨਾਲ یہ نغمہ فصل گلول لقا نہیں پابند بہار ہو کے ہزار چارجنگ بلائے وہ اتنی دیر نہیں لانا اتنی دیر نہیں کرنا اچھا کتنے منٹ میں رکھنی ہے اور دو منٹ کے بعد فون چارجنگ پر نہیں لائی ہاں بالکل 2 منٹ کے بعد ملنا جناب صدر تقریب میں نئے آنے والے مہمانان گرامی محترم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری قدرت اللہ شہاب صاحب، ریٹائرڈ صدر معلم سید اکرم حسن شاہین صاحب اور وہ بزرگ دوست جن کا میں نام نہیں جانتا ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چودھری محمد لطیف طوفانی صاحب بھی ہمیں موجود ہیں، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا، ہماری اس تقریب میں تشریف لائے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جناب صدر ذی وقار، آج کی اس تقریب میں زیر بحث عنوان بہت دلکش، ایمان افروز اور روح پرور ہے، جسے عاشقان رسول کے لیے سرور کی ایک ایسی بہشت ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رہنمائیاں اس کے ہر ایک پھول سے ادھر سوچ رنگ و بو کی سوچ دیو بھیک مانگنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتی ہے۔ جناب والا چود بچہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی کی لعنت نے انسانی دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس لعنت نے حضرت انسان کو توام پرستی میں مبتلا کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہی انسان مظاہر فطرت کی ہر چیز کو اپنا اوتار، اپنا دیوتا اور اپنا معبود تصور کرتا تھا۔ یہ آپ کی نبوت کا اعجاز تھا کہ عرب کے بت پرست اپنے سینوں میں توحید کی شمع روشن کر لیتے ہیں اور پھر توحید کی شمع سے ایسی کرنیں پھوٹی کہ انہوں نے ایک آئیڈیل سوسائٹی کو جنم دیا۔ اب میں جناب صدر کی اجازت سے نبی رحمت داعی امن کے عنوان سے اس تقریری مقابلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ججی صاحبان اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہے اور مقررین حضرات کو ہم نے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلے اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے
गवर्नमेंट हाई स्कूल अंदरला के अरसलान सुल्तान स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। अरसलान सुल्तान गवर्नमेंट हाई स्कूल अंदरला कचेड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अश-शाइर मोहम्मद मुस्तफा के आने से रंग हरा सो आम बदला। मोहम्मद मुस्तफा के आने से रंग हरा सो आम बदला। तगत्तु का मिजाज बदला, इबादतों का निजाम बदला। चला जो फरान की रिफ़अतों से वो जिंदगी की हवा का झोंका। चला जो फरान की रिफ़अतों से वो जिंदगी की हवा का झोंका। नगर नगर इनकलाब आया, चमन चमन इंतजाम बदला। जनाब सदर महफिल, मेहमान खुसूसी, दूर नजदीक से वैसा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल हो रही है वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर दायमन। अहबाब जीवकार, ये मौजू अपने अंदर इतनी वसत रखता है कि लिखने वाला लिखने से थक जाता है, कलमें टूट जाती हैं और रोशनाई खत्म हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बसात के मुताबिक इस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने की कोशिश करूँगा। जनाब सदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कायनात बड़ा टॉप तारीकियों में डूबी हुई थी। इंसान अपनी कदर मंजिल खो चुका था। कायनात इतनी सिमट चुकी थी कि ऐसे अपनी ज़रूरत का एहसास तक होता। कायनात की दबी हुई थी कि हर बढ़ती चीज के सामने झुक जाती। शाम और रूप की हालत नदुफ्ता बह थी। ऐसे हालात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। उन्होंने कुछ पूरे निजाम को यकसर बदल दिया। आपकी 23 साल तबलीग दिन से जुल्म बादल के तमाम बादल छट गए और अमन नाश्ती के नए दौर का आगाज हुआ। ना खिर्द की रोशनी थी ना जनू की आगही, ना खिर्द की रोशनी थी ना जनू की आगही। तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार और गुफ्तार से दुनिया को अमन का गहवारा बना दिया। फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ ही नहीं किया बल्कि अबू सुफियान के घर को दारुल अमान करार कर दिया। मुख्तसर लेके वो सरजमीन अरब जो कदर गारत जुल्म और सिविल के तौर पर पहचानी जाती थी, आप सल्लल्लाहु की आमद की वजह से अमन और आश्ती का गहवारा बढ़ गई। जनाब सदर सुलह हदीबिया का मुआहदा अगरचे फसाद मुसलमानों के नुकसान में नजर नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से मुसलमानों को एक बड़ी कामयाबी मिली। कुरान मजीद में सुलह को फतह मुबीन करार दे दिया गया। एक कतरा भी हूर का न बहाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सफर ताज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए। आपने न सिर्फ वाले ताज को माफ किया बल्कि इनके हक में दुआएं भी दी। एक कतरा भी खून न बहाया गया। बिल्कुल फसूल के वाक़े में अरब कबाइल एक दूसरे के सामने जंग के लिए साथ आ चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खूबसूरत से मसले का हल निकाला वो कियों में अमन का सबब बना। एक कतरा भी खून न बहाया गया। दूसरी और चंद वक़ियात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन दायमन यानी अमन का बानी कहा जा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद।
جناب صدر جی وقار ایک مرتبہ پھر میں یہاں تشریف لانے والے اپنے معزز مہمانان گرامی محترم المکرم چودھری محمد محبوب ایڈوکیٹ صاحب، پروفیسر محمد عبداللہ صاحب اور محترم المکرم تنویر احمد صاحب تشریف لائے، ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ محترم تنویر احمد صاحب ہمیں موجود ہیں۔ یہ بی بی سی کے نمائندے بھی رہے ہیں، انہوں نے عراق میں بھی صحافتی میدان میں بہت کام کیا ہے، اور پھر افغانستان میں بھی ان کی خدمات ڈکی چھپی نہیں ہے، اور آج کل یہ کشمیر کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں 74 بارڈر کو کھلوانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے الیکٹرونک میڈیا بھی استعمال کر رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مقررین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر زبانی تقریر کریں گے، لکھ کر تقریر کریں گے تو آپ کو ججی صاحبان نمبر نہیں دیں گے۔ اب میں گورنمنٹ ہائی اسکول بنڈلی کے جواد عزیز کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جواد عزیز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ جناب صدر، مہمانان گرامی اور طالب علم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ امن کو پسند فرمایا، کبھی کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں جنگوں کی تعداد 82 ہے، چاہے ایک آدمی کسی مقصد کے لیے گیا ہو یا پورا لشکر اور ایک انگریز باٹ نے اپنی کتاب محمد ایٹ مدینہ میں ان غزوات سرایا کی تعداد 90 لکھی ہے۔ جناب صدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں جنگوں کی تعداد 82 ہے۔ غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ تلوار صرف نصف ہزار نہیں دینے ہوئی، اور اس پورے عرصے میں فریقین کے 1018 آدمی کام آئے۔ ان میں بدر، احد، خندق اور حنین کی جنگوں کے جانی نقصان کے علاوہ قصاص اور رجم کی سزا پانے والے بھی شامل ہیں۔ تاریخ امن صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کی اس قیمت پر بنی ہوئے انسان کے لیے جنگیات سنیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اشراف المخلوقات کو بت پرستی کی لعنت سے نجات دلا کر توحید کی عظمتوں سے روشناس کرایا۔ مدینے کے باسی جو خون ریزی کی وجہ سے ننگے انسانیت نے کہ دلوں میں رحمت کے جواب کی تہم ریزی کی، جو قوم کسی قانون کی پابندی کو اپنی توہین سمجھتی تھی اسے قانون کا پابند بنایا، اور تہذیب و ثقافت سے ناآشنا عربوں کو تہذیب و ثقافت کا ایسا درس دیا کہ دنیا صدیوں سے تہذیب و ثقافت کا درس لیتی رہی۔ اگر مذکورہ اعداد و شمار کو پیش نظر رکھا جائے تو بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں آ جاتا ہے۔
انا نبیُّ الرحمتی انا نبیُّ الملحمہ، یعنی میں رحمت کا پیغمبر ہوں، میں جنگ کا علم بردار ہوں۔ جناب صدر، 1018 انسانی جانوں کی قیمت پر انسانوں کی روحانی، سماجی اور اقتصادی زندگی کا یا پلٹ دینا دعوت امن نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کارنامہ یقیناً اسی ہستی کا ہو سکتا ہے جو عالمی امن کی علم بردار ہو، جس کے نزدیک انسانی جان اتنی قیمتی ہو کہ ایک انسان کے ناک قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے۔ جناب صدر، دوسری طرف ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان قابل رشک اعداد و شمار کے باوجود اسلام اور پیغمبر اسلام پر خون ریزی اور دہشت گردی کے الزامات وہ لوگ لگاتے ہیں جن کے دامن میں انسانیت کے لیے تباہیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ نہیں، جنہوں نے انسانیت کو نصف صدی میں 2 عالمی جنگوں کا تحفہ دیا اور 1.5 کروڑ کے قریب انسانوں کو قتل کروایا۔ جناب صدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، کبھی کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا۔ حلف الفضول ہو یا تعمیر کعبہ، ہر پہ فجار ہو یا کمر پر اوجری کا رکھا جانا، طائف میں پتھروں کی برسات ہو یا مکہ میں سر اقدس کا زخمی کیا جانا، آپ پر کوڑا پھینکا گیا ہو یا آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، آپ کو جادوگر کہا گیا ہو یا آپ پر جادو کیا گیا ہو، آپ کو محصور رکھا گیا ہو یا آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی ہو، آپ علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم کے ایک ہی جملے سے سب کو سینے سے لگا لیا۔ اپنے تو ہیں اپنے کوئی غیروں میں دکھا دو، اپنے تو ہیں اپنے کوئی غیروں میں دکھا دو، جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ جناب صدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت امن نے انسانی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، جزیرہ عرب سے نکل کر پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے ڈنکے 4 دانگے عالم میں بج رہے ہیں۔ دنیا میں 1 ارب سے زائد انتہائی مہذب انسان بقائنی روشن ہوا صاحب علیہ السلام کی غلامی کا تو اپنے گلے میں لٹکانے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ آلو قلم بھی تیرے ہیں۔ والسلام۔ بہت ہیلپ کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں جوانا عشق مصطفیٰ، آقا ہمارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ تو میں نے جی وقار یوں تو جے کے ٹی وی کا میرے سامنے لگا ہوا انسگنیا اپنی اہمیت اور اپنی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں پھر بھی اسٹیج کی جانب سے جے کے ٹیلی ویژن کے ریپریزنٹیٹیو محترم راجہ عابد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو جے کے ٹیلی ویژن کی نشریات میں شامل کرنے کی صحیح کا فرما رہے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اب میں گورنمنٹ ہائی اسکول بہال کے آسم اقبال کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آسم اقبال۔ نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। निहायत काबिल इज्जत जनाब चौधरी मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब, हमारी तकदीर बदलने वाले असातिज़ा और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी इस तकरीर का मौजू है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत दाइए अमन। मैंने आप अहबाब के सामने जो आयत पेश की, अल्लाह तबारक व तआला इसमें फरमाते हैं कि ऐ नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। सामीन कराम, दाई कहते हैं बुलाने वाले को, और अमन के मानी सलामती के हैं, तो फिर दाई अमन का मानी हुआ सलामती की तरफ बुलाने वाले। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम इस कायनात के लोगों तक पहुंचाया कि ऐ लोगों, जहालत और गुमराही से बात आ जाओ, फिसक को फजूर को तर्क कर दो, कुफर और शिर्क से तौबा कर लो और एक दूसरे के हकूक अदा किया करो। इससे तुम्हें दुनिया में भी अमन वाली जिंदगी मिलेगी और आखिरत में भी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वो दर्स दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्स दिया कि उजड़े हुए बसने लगे, बिछड़े हुए मिलने लगे, एक दूसरे के खून के प्यासे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, शहरों में रहने वाले आलीशान महलों में रहने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ही कुफर और शिर्क का साया इस दुनिया से उठ गया, हक आ गया, बातिल मिट गया और ये दुनिया तौहीद के नूर से मुनव्वर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबाए हिज्जतुल वदा के मौका पर नस्लों और कौमों के इम्तियाज को खत्म करते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फकीयत हासिल नहीं है, कोई फजीलत हासिल नहीं है। अगर हासिल है तो तकवा की बुनियाद पर है। इसीलिए इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, यहाँ की अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पूरी इस्लामी तारीख इस बात की गवाह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात का अमली नमूना थे। मजलिस आमा में जिस बात का हुक्म दूसरों को देते, घर की तन्हाई में उसी रंग में नजर आते। जिस इखलाक और अमल का नुक्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को बताते, उसका सबसे पहले खुद अमली नमूना बन जाया करते। और यही वो बुनियादी सिफात थी जिनकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक इस्लाम की तबलीग पर दूसरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फौकियत हासिल थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہجرت نبوی سے پہلے خانہ کعبہ میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا عمدار ہونے کی وجہ سے کشت و ہوں کو پسند نہ فرمایا اور اپنے مادر وطن کو چھوڑنے میں ہی اپنی سمجھی. بعد میں جب فتح مکہ کے موقع پر فاتح مکہ بن کر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی انتقام نہ لیا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر کو دار الامن یعنی امن کا گہوارہ قرار دے دیا. قربان جاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ طائف کے موقع پر طائف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں کے لوگوں کو دین حق اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. فرشتہ جبرائیل امین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں پر طائف کا پہاڑ گرا دوں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی امن ہونے کی وجہ سے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے حضرت جبرائیل امین کو منع فرمایا اور فرمایا ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت فرما یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. غزیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امن کا درس دیا ہے اور اسے اپنے عملی نمونہ سے ثابت کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت جب قریب آیا تو کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی اس دنیا میں روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑی. کہکشاں کے ستارے جگمگا اٹھے. بزم عالم مہک اٹھی. وعدہ الہی مکمل ہوا. دعائے خلیل پوری ہوئی اور اس مسیحا بددعا والے چہرے کی آمد ہوئی جس کی آمد کی نوید دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اس ذات بابرکت کی آمد ہوئی جس نے اس دنیا کو ایک اندھیری نگری سے نکال کر ایمان کی روشنی سے منور فرمایا. ایمان کی روشنی سے مکمل منور فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہیں. جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جائیں کم ہیں. میں اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو. اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اخلاص کی جاگیر کو ہم اہل محبت، اخلاص کی جاگیر کو ہم اہل محبت تقسیم تو کر دیتے ہیں بیچا نہیں کرتے. سامعین جی بکار وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ اس پروگرام کو اس کے تقدس کے مطابق تھوڑا سا طویل کیا جائے. اب میں اس محفل کا رنگ اور ذوق بدلنے کے لیے شیراز احمد کو سٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ عارف کھڑی حضرت میاں صاحب کا کلام پیش کریں. شیراز احمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اول حمد اول حمد ثنا الہی
دا اس دا نام چتارن والا خود کسے میدان مغیدہ اس دا نام چتارن والا کسے میدان مغیدہ قلب میرے نو قلب میرے نو او جندرا او جڑیا تے کچھ سیاں او تیرے او نام خدا دے او لا چھڑ جندرا او دلو لگے من میرے دنیا تا فرماندے نے سب کچھ مال سب کچھ مال حوالے او تیرے تے جدری جان بھی تیری اوے میں کو جیدا اوے وارث تو لجوے رکھی تو میری کہ جنہ عشق جنہ عشق نمازاں او پڑھیا تے او کدی نہیں او مردے او شک ہوئی تے تک لے جا کے او تے قبرہ تے دیوے بلے دے او شک ہوئی تے او جا کے تک لے تے قبرہ تے دیوے بلے دے تے میاں تا فرماندے نے باپ مرن تے باپ مرن تے سر ننگا اوے اوندا تے بیر مرن کن اوے حالی اوے ماں محمد بغشا ہوتے کون کرے رکھوالی وہ ماما باج محمد بغشا ہوتے کون کرے رکھوالی میاں کا فرماندے نے صدا نہ باگے صدا نہ باگے او بلبل او بولے تے صدا نہ باگے بہارا او صدا نہ ماپے او حسن جوانی او دے صدا نہ صحبت یارا آگے شیر پڑھ کے جا چاہوں گا میاں تا فرماندے نے نا کر بندیا نا کر بندیا او تیری او میری
تے نہ میری نہ وہ تیری وہ یہ زندگی ہے وہ جان دیا رے وہ تے پھر مٹی نہیں تیری جناب صدر تقریب میں ڈی پی او ڈسٹرکٹ کوٹلی پروفیسر چودھری طاہر صاحب اور چودھری محمد یوسف صاحب کو تشریف لانے پر دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول کھوڑ کے توصیف سجاول سٹیج پر آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کھوڑ ڈوڈگالہ توصیف سجاول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا اس کی جس نے کر دیے کن سے جہاں پیدا، ثنا اس کی جس نے کر دیے کن سے جہاں پیدا، زمین و آسماں پیدا مکان و لا مکان پیدا، ثنا اس کی کیا مبعوث جس نے سرور عالم، ثنا اس کی کیا مبعوث جس نے سرور عالم، امام الانبیاء فخر رسول پیغمبر اعظم۔ اور پھر ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر کرنے کھڑا ہوں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی چمنے پر بہار کے دروازے پر آ کھڑا ہوا ہوں، جس کا ہر پھول کچھ رنگ اور ہر بوٹا کچھ نما ہے، ہر ایک کی محسوس مہک ہے کہ دل کو بے خود کیے دیتی ہے۔ ایک نظارے سے جی نہیں بھرتا کہ دوسرا منظر دعوت کیف و مستی دینے لگتا ہے۔ ایسے میں حیران ہوں کہ آپ کے سامنے کون سے منظر کی دلکشی کا تذکرہ بیان کروں اور گلشن بہار کے کون سے گوشے کی سیر کراؤں۔ بقول شاعر، مجھ سے تو نہ ہو سکے پے کرے دل بھر کا بیان، مجھ سے تو نہ ہو سکے پے کرے دل بھر کا بیان، یہ الگ بات ہے دیتا رہوں اظہار کو طول۔ جناب صدر، وہ ہستی عظیم سے ادھال کے ارض و سمان ہے، اِنَّا قَدْ عَلَىٰ خُلْقٍ عظیم فرمایا ہو، وہ ذات جسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے بلند سے نوازا گیا ہو۔ وہ ذات کریم جن کی تاریخ میں مجھے سیرت النبی کے حوالہ سے آج اس موضوع سخن پر لفظ کا اعزاز ملا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاضل ابتدائی امن۔ جناب صدر، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا سالہ حیات طیبہ کے حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو غیر لاٹھی کار کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پاک کا جو بات نمایاں اور روشن نظر آتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع دائی امن کا باقیہ کردار۔ جناب صدر، یہ سیرت رسول ہی کا کرشمہ تھا کہ ہر قصبی کا گزرا ہوا مرہ اسلامی و محبت میں اس طرح منظم ہوا کہ پوری دنیا ان کا اتفاق شدہ رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول ہے، موت بھی قبول ہے۔ جناب صدر، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابلی سے قبل کے ہر مارچے پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو ثانیہ پوری محفل تھی اور آخری مارچے میں ہر وقت جانا جدہ کا بازار بھر جاتا تھا، لوگ سوچے کہ ان کے جاتے تھے لیکن تو پانی جانے اور جوڑے اڑانے بعد اپنا ساتھ کا مجھا تھا اس کے لیے دیکھتے اللہ کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعصبات اللہ سے اس کا نبوت کر کے اسلامی حکومت رمنا محبت کی بنیاد رکھی، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اور ایک دوسرے کے دشمن فائل کو پام شیر و شکر کر دیا اور انہیں اتحاد اتفاق کے ایک روح پرور رشتے میں اس طرح پرو دیا کہ تمام مسلمان عالم ایک ملت اسلامیہ پھیلا جانے لگے اور ان کی اخوت و محبت ضرب المثل بن گئی۔ گویا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ جناب صدر، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان منشور یعنی خطبہ حجت الوداع کے الفاظ پر اگر غور فرمایا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں تعصب اور نسل پرستی کی لعنت کی بے کنی کر دی۔ صحابہ کرام جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کے مطابق تربیت یافتہ تھے، ان میں اسلامی اخوت اور امن و محبت کا لازوال جذبہ پایا جاتا تھا اور افراد پر فرشتوں کا کارنامہ ہوتا تھا، بلکہ فرشتے ان کے لیے اللہ کا سلام لے کر آتے تھے۔ جناب صدر، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیا، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیتے۔ جس کی انتقام ساتھ وہ پیچی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ رب سفیان کی بیوی ہندا تھی جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو معاف فرما دیا، بلکہ جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو تمام کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ آج تم سے کوئی معاوضہ نہ ہوگا، آج تم سب آزاد ہو۔ جناب صدر، وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو پوری طرح اپنے اندر سمیٹ سکے۔ تاہم مسترد کہنا یہی ہے کہ اگر آج بھی دنیا اس تاجدار پہ عرب و جم کے اسماء حسنوں کو اپنے لیے عامل نمونہ بنا لے تو ایک وقت پھر اسلام دوبارہ اخوت و امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن آج دنیا میں امن نہیں، لیکن ضرورت صرف اپنی اصلاح کی ہے، پھر ہر طرف امن ہوگا، اخوت ہوگی، اتحاد ہوگا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ جا چاہوں گا۔ شب گریزاں ہو گیا ہر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہو گیا ہر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ واسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، دلدار کی آمد، آقا ہمارے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ہر ہم نفس کے لیے حیات بوجھ نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول کھریدا کے محمد صاحب کو اسٹیج پر دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعیے امن کے عنوان پر اپنے خلاف کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، عزت مآب مہمان خصوصی، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کی دعوت دی گئی ہے وہ موضوع اس نام نہاد تہذیب یافتہ صدی میں اپنی معنویت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی امن ایک ایسا موضوع ہے جس سے امن کے سوتے پھوٹتے ہیں اور محبت و الفت اور اخوت و بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ وہ ہستی جن کے بارے میں خالق کائنات بزبان خود ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
and we sent you not but as a mercy for all the worlds. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی لیے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کو امن کا عالمگیر اور رفا کی درس دیا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. جناب صدر، آئیے ہم پہلے اس ضابطہ حیات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو خالق کائنات نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. صاحب قرآن دائی امن ہے تو قرآن امن کے بارے میں کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جناب والا، میں یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. نہیں، ہرگز نہیں. یہاں بات امن کی اور دائی امن کی ہو رہی ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب قرآن مسلمانوں کو جینے کا حق عطا کرے اور غیروں سے جینے کا حق جین لے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جناب والا، میں اپنے موقف کے حق میں 101 دلائل پیش کر سکتا ہوں، مگر اس کی صداقت کے لیے آپ کی توجہ سفر طائف کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. جب اہل طائف کا جور و جفا اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو خدا کی خدائی جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے لیے عذاب کے بجائے ہدایت اور سلامتی کی دعا مانگ کر امن کی وہ مثال قائم کی جس کی آج تک نظیر نہیں ملتی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. صدر ذی وقار، اگر کسی کے ذہن میں بدر، احد، خندق اور خیبر کے غزوات کے بارے میں سوال ابھر رہے ہیں تو انہیں میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ ان غزوات کے اسباب و علل جاننے کی کوشش کریں تو حقیقت حال ان پر منکشف ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی. اور جب مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر تلوار اٹھانے سے منع کر کے جنگ میں بھی امن کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. صدر ذی وقار، جب آفتاب نبوت اپنے عروج پر تھا اور ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کفار مکہ کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما کر دائی امن ہونے کی وہ لازوال دلیل پیش کی جس کی آج تک کوئی تکذیب و تردید نہ کر سکا. صدر ذی وقار، ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. صدر تقریر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت صلح نامہ حدیبیہ ہے جسے کفار مکہ اپنی افرادی قوت اور مادی طاقت کے ظلم میں مبتلا ہو کر اپنی فتح قرار دے رہے تھے، جو بادی النصر میں مسلمانوں کی کمزوری کو ظاہر کر رہا تھا. لیکن جب پروردگار عالم نے اس امن کے اس چاٹل کو فتح مبین قرار دے کر انڈورس کیا تو خالق کائنات کی طرف سے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کی ایک اور سند مل گئی اور آج تک امن کا کوئی بھی دعوے دار امن پسندی کی ایسی مثال پیش نہ کر سکا. لوح بتوں قلم بتوں تیرا وجود الکتاب، لوح بتوں قلم بتوں تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب، وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، سونے کی آمد، وطنی کی آمد، لجبال کی آمد، آمد مصطفیٰ. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں
سامعین محترم، عزت مآب وزیر تعلیم چودھری محمد مطلوب انقلابی صاحب کی ایک انتہائی ناگزیر مصروفیت کی وجہ سے ہم اس تقریری مقابلے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ابھی ایک مقرر رہتا ہے تو اس کے جو نتائج ہیں ان کا بعد میں اعلان کیا جائے گا، لیکن ادارہ کے وہ طالب علم جنہوں نے کمپیوٹر سائنس میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان کو جناب وزیر موصوف کے دست مبارک سے اسناد دی جائیں گی، اور پھر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں گورنمنٹ ہائی اسکول کھجٹا کے طلباء نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی وزیر تعلیم عزت مآب چودھری محمد مطلوب انقلابی صاحب اپنے دست مبارک سے ٹرافیاں عنایت کریں گے۔ شہریار شوکت، محمد سہیل، احسان طارق، وقار محمود، توقیر فرید، شہید صدیق، رضوان احمد، ذیشان سرور، شیراز احمد، عبید الرحمان، آفتاب حنیف، تیمور حسین، شہباز شوکت اور محسن مالک، یہ تمام طلباء اسٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ وہ اپنی اپنی اسناد وصول کر سکیں۔ پی ڈی طارق صاحب آپ آگے آئیے۔ ایک سائڈ پر لائن ہی کھڑے ہو۔ سب سے پہلے میں جناب محترم المکرم عزت مآب چودھری محمد مطلوب انقلابی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور انہیں اسناد دیں۔ ہمارے ان ہونہار طلباء نے بہت مختصر وقت میں کمپیوٹر کورس مکمل کیا، اور نہ صرف مکمل کیا بلکہ اس میں بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی صلاحیتوں کے اعتراف کے طور پر ان کی صلاحیتوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے عزت مآب اسناد دیں گے۔ سب سے پہلے شہریار شوکت اپنی سند وصول کریں گے۔ کمپیوٹر کا یہ 3 ماہ کا کورس، لیکن ان کی کارکردگی بہت تسلی بخش تھی۔ اب محمد سہیل اپنی سند وصول کریں گے۔ محمد سہیل کے بعد احسان طارق وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کریں۔ وقار محمود، احسان طارق، وقار محمود، توقیر فرید، آ جائیں آگے۔ توقیر فرید، شہید صدیق وہ بھی آ جائیں آگے۔ رضوان احمد، جس کا نام پکارا جاتا ہے، ذیشان سرور آگے آ جائیں۔ شیراز احمد، آپس میں چینج کرنا بیٹا۔ عبید الرحمان، ٹھیک ہے آگے دیکھیں، بعد میں چینج کر لیں۔ آفتاب حنیف،
تیمور حسین سامنے دیکھیں آگے اور محسن مالک. سامنے 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 بیٹھ ٹھیک ہے یہ آگے دیکھیں سامنے سامنے دیکھیں باقی کریے میں کچھ نہیں لگے میں کم نہیں اٹھے سامنے جی بکار آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا جاتی ہیں. آسمان سیاست پر ابھرتا ہوا ایک تابناک ستارہ جس نے گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا اور الحمدللہ بہت جلد آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنا مقام پیدا کیا اور پھر ہماری نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے وہ وزارت کے منصب پر فائز ہوئے. میں انہیں دعوت خطاب دینے سے پہلے ان کے لیے صرف ایک شعر پڑھ سکتا ہوں کہ جانکا جو کبھی روزن دیوار سے تو نے جانکا جو کبھی روزن دیوار سے تو نے اے چشم تماشا تجھے کیا کیا نظر آیا اس جیسا تو میری عمر روا میں چہرہ نظر آیا نہ سراپا نظر آیا. اب میں وزیر تعلیم عزت مآب چودھری محمد مطلوب انقلابی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد سیدی مشہدی سیدی مشہدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صدر مجلس جناب فرید احمد راجوری صاحب صدر معلم گورنمنٹ ہائی اسکول کوریٹا، اسٹیج پر تشریف فرما سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب لطیف طوفانی صاحب، جناب سابق صدر معلم شہید الحسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ہمارے ساتھی کارکن سیاسی کارکن بھائی جناب چودھری یوسف صاحب، اساتذہ کی تنظیم کے متحرک اور بے باک اور ایک دیانتدار استاد اور رہنما جناب سید اکرم شاہین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ کوریٹا کے صدر جناب چودھری فاضل صاحب سابق ممبر ضلع کونسل، تحصیل زکوٰۃ کمیٹی کوریٹا کے صدر جناب راجہ ظفر اقبال صاحب، ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین جناب چودھری رزاق صاحب، جناب پروفیسر عبداللہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب چودھری محبوب صاحب ایڈوکیٹ، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر جناب قدرت اللہ شاہد صاحب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جناب طارق شیخ صاحب، جناب چودھری لال صاحب، میرے بھائی جناب مشتاق احمد پکاریا صاحب صدر معلم، اور ایک اور دوست ہیں میں ان کے نام سے اس کا واقف نہیں ہوں، تنویر احمد صاحب، اور اسی طرح بہت سارے احباب جو جج صاحبان جو یہاں تشریف فرما ہیں، ممبر پی ایس سی جناب عارف احمد پکاریا صاحب، اساتذہ کرام، سیاسی زعماء،
بہت سارے احباب یہاں، میں سب کے نام لینا شروع کروں گا، بہت وقت اس کے لیے درکار ہوگا۔ میرے عزیز پیارے بچوں، میں سب سے پہلے آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن پیارے نبی کے نام سے موسوم ہے، اور بلا شبہ ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے ہی یہ ساری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اور آج بھی اگر مسلمانوں کے پاس کوئی امید کی کرن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آنا، وہی ہم گناہگار لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ نبی پاک طائف کے سفر پر گئے، اور طائف کے سفر کفار نے ان کے اوپر پتھر پھینکے، وہ لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جو موزے مبارک تھے وہ اس خون کی وجہ سے جم کے ساتھ ہو گئے، اور وہ اتارنا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت جبریل وہ لوگ سارے جو قائم ہیں، میری دو باتوں کے اوپر جو ہے وہ میرا کامل ایمان ہے۔ ایک یہ ہے، کل یہاں ہمارے مولانا ایک جنازے پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا مسلمان وہ ہے جو 20 دفعہ ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ اب موت کو یاد کرنے کا مقصد میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے موت کے خوف پہ بیٹھ کر ادھر سپر جانا۔ ایک یہ ہے کہ موت کا بڑا خوف ہے، موت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ 5 گانا، اور اس کے بعد دعا پھل، اس کے بعد میں ادب سے میں شاید کہیں کوئی غلطی کر رہا ہوں مجھے آپ نے، ایک موت کا خوف وہ ہے۔ اور شاید جو اسلام میں موت کا خوف کا تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان، تو 20 دفعہ یہ یاد کر کے تو نے نہیں رہنا، جو عمل تو کر رہا ہے، جو کام تو کر رہا ہے، اس کام میں یہ سوچ کے کر کے تو قبر میں اس کام کا جواب دے ہوگا، تو نے اس کا جواب دینا ہے، لہذا وہ اپنی آخرت کا سامان بنا۔ یہ تصور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ موت کو یاد کرنے کا مقصد بستر، مگر وہ خوف ہو تو نہیں، وہ احکامات علیہ، وہ اللہ کے احکامات جو اللہ نے اپنے بندے کے بارے میں انسان کو، مسلمان کو بتایا کہ تیرے اوپر مسلمانوں کے کیا کیا حقوق ہیں، تیرے اوپر تیرے مسلمان بھائی کے کیا حقوق ہیں، تیرے اوپر تیرے سامنے ایک جو ہے وہ جانور جو اس کے کیا حقوق ہیں، تیرے اوپر جو ہے وہ یہ پرندوں کے کیا حقوق ہیں، انسان کے اوپر ہر چرند پرند انسان ایوان کے حقوق اس کے اوپر ہیں۔ یہ نہیں میں شاید جو ہے وہ کوئی بات اگر ایسی کہہ جاؤں، مجھے چند دن پہلے میں بات کہتا ہوں، میں نے جب بہت پہلے سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے جدوجہد شروع کی تھی تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ تقریریں کرتا ہے جو برطانیہ میں شاید کی جاتی ہیں، تو اس کی باتوں کو کون مانے گا؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کے فضل سے حلقہ کھرٹا کے اندر لوگوں نے، آپ نے سمجھتے ہوئے، اور میری اب آگے اور دعا ہے وہ بھی میں جو ہے وہ کروں گا، تو آپ نے میری وہ بات سمجھتے ہوئے میری ان باتوں کو وزن دیا، اور آج میں حکومت کے اندر وزیر ہوں، اور میری اللہ کے حضور اگلی دعا یہ ہے کہ اس اسمبلی کے اندر بھی میری باتوں کو کوئی وزن دے، وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے لوگ میری باتوں کو وزن دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے والی بات ہو تو پھر بات وہ نہیں ہوگی۔ پوری جو ہے وہ شروع سے اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اس کو اعتدال کے ساتھ اپنی بات سمجھانی چاہیے، اعتدال کے ساتھ اپنی بات کرنی چاہیے، تحمل کے ساتھ اپنی بات کہنی چاہیے، اور تحمل کے ساتھ دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ آج پورے اس معاشرے کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا علم مجھے حاصل ہے دین کا، میں کہتا ہوں وہ علم کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جاہل مطلق ہے، اور میرا جو اسلام جس کی تشریح میرے پاس ہے وہ اسلام درست ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا اسلام غلط ہے، اور اسلام ہی کے نام پہ آج مسلمان کو مارا۔ بڑے افسوس کی جو بات، اور میں کہہ رہا تھا کہ میری بات یہاں بھی سنی گئی، اور چند دن پہلے میں پروفیسروں کے ایک فنکشن میں میرپور گیا، شاید ظفر صاحب وہاں تھے میرپور کے، اس میں عبداللہ صاحب تھے، تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ آپ نے وہاں بات کی، تو میں یہ کوئی خود تعریفی میں نہیں کرتا، تو اتنے بڑے 400 پروفیسروں کے اس بڑے زیادہ اجتماع میں مجھے یہ اطلاع ملی کہ 7 بندوں نے میری بات کو سمجھا۔
اور یہ شکر کی بات ہے. کسی کوئی 7 آدمی اگر میری بات کو سمجھ لیں تو میری عاقبت جو ہے وہ درست ہوگی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بات میں کہتا ہوں اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق اللہ عطا کرے. اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ موت سے خوف کا تعلق جو ہے یہ آج پیارے نبی کا دن. میرے بھائی جو ہے وہ فرید راجولوی صاحب جہاں جو ہیڈ ماسٹر آئے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں اچھی بچوں نے تقاریر کی. ایک بچے کو میں نے بنایا. یہ میرے وطن کے میرے ملک کے غریب بچوں کے سکول ہیں, یہ سرکاری سکول ہیں. یہ میرے ملک کے غریب لوگوں کے بچوں کے سکول ہیں. اور میں معافی چاہوں گا, میں نہیں کہتا, میرا بچہ بھی روس میں پڑھتا ہے اور میرے اساتذہ کرام جتنے ہیں ان سب کے بچے بھی پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہوں گے. لیکن یہاں پہ بچے وہ آتے ہیں جو میرے ملک کے غریب بچے ہیں. کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں کی جائیں جس میں کوئی غرض نہ ہو, جس میں کوئی جو ہے وہ فرض ہی فرض ادا کرنے کی بات ہو. لیکن جب ہم باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ لیڈر ووٹ لینے کے لیے بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور 1.5 سال گزر گیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کیا کیا ہے اور کرنے کو کیا ہے جو ہمیں لوگ چاہتے ہیں. کہ میں نے ہینڈ پمپ کتنے دیے ہیں, میں نے کنویں کتنے دیے ہیں, میں نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں, یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بند رہتی ہے, یہ بجلی کے کھمبے نہیں ہیں, یہ سارے کام کس نے کرنے ہیں؟ یہ یہاں پر بجلی والے محکمے نے کرنے ہیں, یہ ایم ایل اے نے نہیں کرنے. یہ یہاں پہ جو نلکے دینے ہیں یہ یہاں پہ میرے جو بلدیہ کے جو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے دینے ہیں. یہاں کا جو بلدیہ کی الیکٹڈ باڈی ہے اس نے دینے ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن اس ملک میں جو منسٹر ہیں وہ اپنے چٹو پہ کھمبے دیتے ہیں اور مجھ سے بھی لوگ لیتے ہیں. میں نہیں دوں گا, کہیں گے یہ جو ایسا وزیر ہے. لیکن بحمد اللہ تعالیٰ مجھے ایک بات پہ اپنا پورا کامل یقین ہے, جو میں اب کہہ رہا تھا وہ ایمان ہے کہ آخر فتح سچ کی ہوگی. میں دنیا کے اسلامی امہ کے اضطراب کی اور جو اختلاف کی بات کے لیے میں کر رہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ سارے بکھیڑوں اور اختلافات کے باوجود ایک وقت آئے گا اسلام کی فتح ہوگی, پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی اور میرے پیارے نبی کے دین کی حکمرانی ہوگی اور میرے پیارے نبی کے دین کی وہ باتیں ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. 1% صرف اساتذہ کرام, صرف جو پروفیسر صاحبان, صرف یہ جو لیڈر صاحبان ان کو جو ہے وہ لیڈر کہتے ہیں, یہ بتائیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے بادشاہ سربراہ, ان کے 40 مرید جو ہے وہ ان کے تھے تو انہوں نے اپنی رپورٹ واپس جمع کرائی. راجہ صاحب یہ فلم کتنی لمبی چلے گی, میں بات جو ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر اللہ, یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ اس امام اہل سنت پہ احباب اپنے اپنی جگہوں پہ تشریف. سامعین محترم, آج کی یہ